السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک امام مسجد تھا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے لوگوں کے ہجوم میں کھڑا چندے کے لیے درخواست کر رہا تھا، جب ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں اس عورت کو جانتا تک نہیں تھا۔ میں نے بہت انکار کیا لیکن وہ باضد ہی رہی۔ جب میں نے اس سے ثبوت مانگا تو اس نے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری عمر 32 سال تھی لیکن میری شادی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ میں ایک امام مسجد تھا اور مسجد سے منسلک ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا۔ لوگوں میں میری بہت عزت تھی اور ہماری مسجد ابھی زیر تعمیر تھی اور مسجد کے برابر رہنے والے گھر کے رہائشیوں نے بھی اپنے گھر مسجد کے لیے وقف کر دیے تھے۔ مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کا کام میرا تھا۔ میں عشاء کے بعد کچھ دیر کے لیے لوگوں کو اس بات کی طرف راغب دلاتا تاکہ وہ مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کافی لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دیے تھے۔ بہت سے لوگ جب لاکھوں روپے دینے آتے تو لکھ پڑھ ضرور مجھ سے کرواتے تھے کہ ان کا پیسہ مسجد کے علاوہ کہیں اور نہ لگ سکے، کیونکہ وہ سب پیسے میرے ہی پاس موجود ہوتے تھے۔ مغرب کے بعد کچھ دیر باغ میں چہل قدمی کے لیے ضرور چلا جاتا تھا، باقی میرا پورا دن مسجد کے کاموں میں ہی گزر جاتا تھا۔ عشاء کے بعد ہی اپنے کمرے میں جاتا تھا۔ اب بھی مغرب پڑھ کر جب میں گھر سے نکلا تو بہت سے لوگ مسجد کے لیے مجھے پیسے دینے لگے۔ ابھی میں ان باتوں میں مصروف تھا کہ ایک لڑکی سب مردوں کے بیچ راستہ مانگتے ہوئے میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دیکھنے میں خوبصورت اور جوان تھی، کالی چادر لیے ہوئے تھی، چہرے پر کوئی پردہ نہیں تھا۔ عورت کو دیکھ کر مرد پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے لگا شاید کوئی دینی مسئلہ پوچھنے آئی، یا پھر کوئی وظیفہ پوچھنا ہوگا، یا ہو سکتا ہے مسجد کے لیے کوئی چندہ دینا ہوگا۔ میں نے کہا جی محترمہ فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ کہنے لگی کیوں جان ماننے کی کوشش کر رہی ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ سن کر تو میں یکدم ہی سکتے میں آ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور میں اس عورت کو جانتا تک نہیں تھا، بلکہ میں نے تو اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے کہا آپ کا دماغ تو درست ہے، آپ ہوش میں تو ہیں کہ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے تو اس لڑکی کی بات سن کر اپنی عزت کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہاں موجود سب مردوں کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میری سب عزت کرتے تھے۔ میں نے آج تک کبھی کسی عورت پر غلط نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ وہ لڑکی کھلے عام سب کے سامنے مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ کہنے لگی 4 دن سے تو آپ گھر مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ میں پریشان ہو گئی، اس لیے مجبوراً مجھے آپ کے پاس مسجد میں آنا پڑا۔ اس کی بات پر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ کیسے بے شرموں کی طرح مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہی تھی۔ سب کی شکی نظریں مجھ پر تھیں۔ ان میں سے بہت سے بزرگ ایسے بھی تھے جو میری شرافت کو دیکھ کر اپنی بیٹیوں کی شادی مجھ سے کرنے کی خواہش مند تھے اور دبے چھپے لفظوں میں مجھ سے کہہ بھی چکے تھے میں چاہتا تھا کہ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو جاؤں تو شادی کے بارے میں سوچوں گا، لیکن یہ عورت مجھے بدنام کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک عورت ہوتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی کسی غیر مرد کے ساتھ اس قسم کی بات کرتے ہوئے؟ میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، کبھی آپ کو دیکھا تک نہیں ہے، اور آپ ہیں کہ بنا لحاظ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دن رات میں مسجد میں رہتا ہوں، سب لوگ جانتے ہیں کہ میں کہیں نہیں جاتا۔ میری بات سن کر بہت سے لوگ کہنے لگے بی بی تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک نیک اور دیندار شخص پر ایسا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے۔ ہم جانتے ہیں کہ مولانا صاحب ہر وقت مسجد میں ہی ہوتے ہیں۔ جی نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ روز مغرب کے بعد عشاء تک مسجد میں نہیں ہوتے۔ اس وقت یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ سن کر میں دنگ سا رہ گیا تھا کہ وہ میری روز کی روٹین سے بھی واقف تھی اور کیسے فراڈ سے جھوٹ بول رہی تھی، مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔
میں نے کہا میں باغ میں چہل قدمی کے لیے جاتا ہوں۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر کہنے لگی مولانا صاحب آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا جو یوں سب سے چھپاتے پھر رہی ہیں؟ اس لڑکی کی بات پر تو میں اب آپے سے باہر ہونے لگا تھا۔ ایک کے بعد ایک جھوٹ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ دیکھو محترمہ، میں تمہارا بہت لحاظ کر رہا ہوں، اس لیے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اور نکلو یہاں سے، میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں، اور مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں تم سے خفیہ نکاح کرتا پھروں؟ مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ بے شک میں بہت ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن آخر کب تک کرتا؟ بہت سے لوگ جانتے تھے کہ میں مغرب سے عشاء تک مسجد نہیں ہوتا۔ کافی لوگ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ میں باغ میں چہل قدمی کے لیے جاتا ہوں، اور نہ ہی میں ہر ایک کو بتا کر جاتا تھا۔ لوگوں کی مشکوک نظریں مجھ پر اٹھنے لگی تھیں، اور ایک ارتداد مراد کے لیے ایسی نظریں ہی بہت زیادہ اذیت دیتی ہیں۔ میں وہاں سے واپس مسجد کے لیکن وہ عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی رونے لگی، کہنے لگی سرتاج مجھ سے ایسی کیا کوتاہی ہو گئی جو آپ مجھ سے ایسا بیگانگی والا سلوک کر رہے ہیں؟ میں نے تو آج تک آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی، نہ جانے کیوں وہ میری شرافت کا کڑا امتحان لے رہی تھی۔ میں نے آپ جناب کو بلائے طاق رکھ کر غصے سے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا میں تمہارا کچھ نہیں لگتا، اب اگر تم نے مجھ پر کوئی بھی الزام لگایا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میری آنکھیں اس وقت قہر برسا رہی تھیں۔ وہ اپنے چہرے پر بے چارگی اور مسکر ڈالے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگی میرے پاس سارے ثبوت ہیں کہ آپ ہی میرے پاس شوہر ہیں، آپ ہی میرے شوہر ہیں۔ اس نے اپنے کندھے پر لٹکے پرس کو کھولا اور کچھ کاغذات میرے حصے کیے۔ بہت سے لوگ میرے پاس آ کر وہ پیپر دیکھنے لگے۔ وہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ وہ تو نکاح نامہ تھا، یہاں میرا شناختی کارڈ نمبر بھی ٹھیک لکھا ہوا تھا، اور اس کی کاپی بھی ساتھ اٹیچ تھی۔ اس عورت کا بھی میرے دستخط بھی ویسے ہی تھے جیسے میں کرتا تھا، کوئی فرق نہیں تھا ان دستخطوں میں۔ میرا تو دماغ گھوم کر رہ گیا تھا، بھلا یہ سب اس عورت کے پاس کیسے آ سکتے ہیں جیسے میں نے آج ہی پہلی بار دیکھا ہے، اور اس نے یہ سب کیسے حاصل کیا؟ میری عقل سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی یہ بات سوچ نہیں پا رہا تھا کہ جب اس نے اپنا موبائل نکال کر مجھے اس میں اپنی اور میرے تصویر بھی دکھا دی۔ یہاں میں تو سفید شلوار قمیض میں کھڑا تھا، وہ ایک سرخ سے لباس میں تھی۔ سب لوگ بڑی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ میری عزت کا جنازہ نکل گیا تھا۔ میں نے وہ پیپر اور موبائل اس عورت کے ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ میں نے تم سے کوئی نکاح نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہی ہو، اس لیے یہاں سے جاؤ۔ میری بات سن کر وہ لڑکی ویلا بچانے لگی، کہنے لگی اب تو میں سارے ثبوت دے دیے ہیں، اب آپ سب لوگ ہی میرے ساتھ انصاف دلاؤ، یہ میرے شوہر ہیں۔ اس چلاک عیار لڑکی کی بات سن کر اب تو سبھی خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ میرا تو رنگ پھیکا سا بڑھ گیا تھا۔ میری برسوں کی کمائی عزت خاک میں مل گئی تھی، وہ بھی بنا کسی قصور کے۔ نہ جانے وہ لڑکی کون تھی اور اتنی بڑا جھوٹ کیسے بول رہی تھی۔ سب لوگ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگے، کہنے لگے مولانا صاحب آپ نے نکاح کر ہی لیا ہے تو اب مان بھی لیں، اس لڑکی کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں۔ میں یوں تھا کہ ابھی رو دوں گا۔ میں نے کہا خدا کے لیے میرا اعتبار کریں، میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں، میں نے ان سے کوئی نکاح نہیں کیا، اور اگر مجھے شادی کرنی ہی ہوتی تو مجھے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سب کو بتا کر بھی کر سکتا تھا۔ میری بات پر کسی کو اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ ایک شخص کہنے لگا مولانا صاحب آپ بھی ایسا کوئی ثبوت پیش کر دیں جس سے یہ لڑکی جھوٹی ثابت ہو جائے۔ میرے پاس تو ایسا کوئی کاغذی ثبوت نہیں تھا جو میں پیش کرتا۔ میں نے کہا یہ لڑکی میرے ساتھ چل رہی ہے اس لیے کہ یہ جھوٹے ثبوت اکٹھے کر کے لائی ہے۔ مجھے کیا علم کہ یہ میرے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے والی ہے جو میں اسے ایسے ثبوت اکٹھے
کرتا۔ میری بات سن کر وہ لڑکی بے ساختہ بولی، میں ایک عورت ہو کر بھلا کیوں ایسا جھوٹ بولوں گی؟ کسی غیر مرد کو اپنا شوہر کہوں گی، جس کے ایسا جھوٹ بولنے سے مجھے تو میری عزت کا خطرہ ہے۔ میں بھلا ایسا جھوٹ کیوں بولوں گی؟ ہاں، اگر آپ کو گواہ چاہیے تو میں بھی ابھی اپنے ابا اور بھائی کو بلا لیتی ہوں، جس سے انہوں نے میرا رشتہ مانگا تھا اور جن کے سامنے نکاح ہوا ہے۔ نہ جانے کیوں میں اس لڑکی کے جھوٹ پر بدحواس سا ہونے لگا۔ اس لڑکی نے فون کر کے 2 مردوں کو بلا لیا۔ وہ اس لڑکی کا ساتھ دینے لگے۔ بحث بہت طویل ہو چکی تھی۔ بہت سے امام اور مفتی بھی جمع ہو گئے۔ نکاح نامے پر حکومت کی سٹیمپ بھی موجود تھی۔ نکاح نامہ اصلی تھا، سارے ثبوت ٹھیک تھے، شک کی گنجائش نہیں تھی۔ اب مفتی حضرات مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر 2 مولانا جو میرے ساتھی تھے مجھے الگ کمرے میں لے گئے۔ کہنے لگے، ظفر، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم نے چھپا کر نکاح کر لیا ہے اور اب اپنی عزت کی خاطر مکر رہے ہو تو دیکھو یہ غلط اور گناہ ہے۔ تم ایک پاکیزہ رشتے سے انکار کر رہے ہو۔ ان کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں۔ تم مان جاؤ گے تو ہم بات سنبھال لیں گے۔ میری آنکھیں باہر آئی تھیں۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے لڑکی سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ لوگ کیوں مجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں؟ میں کیسے کسی لڑکی کو بنا نکاح کے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ کہنے لگے، نکاح نامہ اصلی ہے، شناختی کارڈ کا نمبر تمہارا درست ہے، سائن تمہارے بالکل وہی ہیں، تمہاری تصویر اس لڑکی اور اس کے بھائی اور والد کے پاس موجود ہے۔ پھر ہم کیا سمجھیں، کسے سچا سمجھیں؟ میں نے کہا، اس کا ایک ہی حل ہے۔ میرے پاس وہ لڑکی اگر یہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے تو میں سب کے سامنے اسے طلاق دیتا ہوں۔ قصہ یہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ میرا اللہ جانتا ہے وہ لڑکی میرے لیے غیر محرم ہے۔ میں ایک چھت کے نیچے اس لڑکی کے ہمراہ 1 منٹ نہیں رہوں گا۔ وہ مفتی ساتھی باہر نکل گئے۔ پھر مجھے ایک اور ساتھی بلانے آ گیا۔ وہ لڑکی سسکیوں سے رو رہی تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا را ظفر، مجھے طلاق مت دیجیے، مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی؟ میں سب کے سامنے آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں، مجھے طلاق مت دیں۔ میں نے غصے سے اپنا رخ بدل دیا۔ اس کے والد کی سفید داڑھی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے کہنے لگے، ٹھیک ہے، یہ میری بیٹی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو پہلے حق مہر کا انتظام بھی کر لے، جو کہ 20 لاکھ ہے۔ سن کر میرے اوسان قطع ہو گئے۔ اتنی بڑی رقم حق مہر میں! ایک کے بعد ایک دھماکہ تھا جو وہ لوگ کر رہے تھے۔ میں غریب سا سادہ سا بندہ، امامت کا ہدیہ بمشکل ملتا تھا، بھلا اتنی بڑی رقم میں کیسے حق مہر میں لکھوا سکتا ہوں؟ اب میں بری طرح سے پریشان ہو کر رہ گیا۔ ایک غیر عورت کو بنا نکاح کے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا، اور نقلی نکاح کی نقلی طلاق کی رقم میری بساط سے باہر تھی۔ میں ایک عجیب و غریب مشکل کا شکار ہو گیا۔ وہاں موجود سب لوگ اس قسم کی باتوں پر عجیب سی کنفیوژن کا شکار ہو چکے تھے۔ میرے پاس اب ایک ہی رستہ بچا تھا۔ میں نے کہا، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس لڑکی سے کوئی نکاح پہلے نہیں کیا، لیکن اس کے پاس سارے جھوٹے ثبوت موجود ہیں۔ دنیا کے سامنے بے شک یہ سچی اور میں جھوٹا ہوں، لیکن میرا اللہ غیب کے علم کو جانتا ہے۔ میں نے اس لڑکی سے پہلے کوئی نکاح نہیں کیا۔ جو رقم حق مہر پر اس لڑکی نے لکھی ہے وہ میری بساط سے باہر ہے، اس لیے آپ میرا اس سے نکاح پڑھا دیجیے۔ بنا نکاح کے میں اسے اپنے گھر ہرگز نہیں لے کر جاؤں گا۔ پھر یہی طے پایا کہ نکاح کو دوبارہ کرا دیا جائے۔ میرا نکاح اس لڑکی سے اڑوا دیا گیا جس سے مجھے کچھ دیر پہلے شدید نفرت سے تھی۔ ایسی ذلت تو میں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ میں اسے مسجد مسلک کمرے میں لے گیا جہاں میں رہتا تھا۔ وہ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ بس ایک کمرہ اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد ہی میں نے صحن میں چارپائی بچھا لی اور تکیہ رکھ کر لیٹ گیا، اور وہیں صحن میں کالی چادر کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، سامنے کمرے میں چلی جاؤ اور کوشش کرنا مجھے اپنی شکل مت دکھایا کرو۔
وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ میرے سینے میں تو کوئی لاوا پک رہا تھا۔ میں ایک یتیم لڑکا تھا۔ ماں باپ کی حادثاتی موت کے بعد چچا کے پاس رہنے لگا، لیکن چچی مجھے برداشت نہیں کرتی تھی۔ چچا سے روز لڑتی تھی۔ وہ تنگ آ کر مجھے اسی مسجد کے مدرسے میں حفظ کے لیے چھوڑ گیا، پھر واپس نہیں پلٹی۔ میں نے قرآن مجید حفظ کیا اور اردو انگریزی کی تھوڑی سی تعلیم حاصل کی۔ اسی مسجد کے امامت پر مامور ہو گیا۔ میری شرافت اور جھکی نظروں پر سب ہی میری بہت تعریف کرتے تھے۔ کوئی عورت سامنے آتی تو میں اسے کبھی اتنا غور سے نہ دیکھتا کہ اس کے خد و خاک میرے ذہن میں رہ جائے، فوراً اسے نظروں سے اوجھل کر لیتا۔ یہ گناہ ہے اللہ کی اور اس کا خوف میرے دل میں ایسا کر چکا تھا کہ اب کبھی بھی میں اپنی شادی کے بارے میں سوچتا تو خیال آتا تھا کہ آج تک کسی عورت کو میں نے آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ مجھے عادت ہی کہاں ہے عورت کے چہرے کو اتنا غور سے دیکھنے کی۔ میری تو نظر فوراً سے جھک جاتی تھی، پھر بیوی کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ اگر یہ کہا جائے کہ مجھ میں حیا کا عنصر عام مردوں سے کچھ زیادہ تھا تو غلط نہ ہوگا۔ لوگ میری بہت عزت کرتے تھے۔ میری شرافت کی گواہی میری مسجد اور مسجد کے ساتھ منسلک مدرسے کے عالم مفتی بھی دیتے تھے، لیکن آج اس لڑکی نے میری عزت کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ سب میری شرافت اور پاکیزگی کو ڈونگ سمجھنے لگے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مسجد میں تو میں سب کے سامنے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن اب تنہائی میں خود پر اختیار کھو بیٹھا تھا۔ میں دبی دبی سسکیوں کے ساتھ روتا رہا۔ میرے آنسو تکیے میں گر کر جذب ہوتے رہے۔ ایک عزت دار مرد کے لیے یہ بات چھوٹی نہیں تھی کہ کوئی عورت اسے یوں سب کے سامنے اس کے کردار کو مشکوک کر دے۔ اس لڑکی کو اپنانا میری مجبوری تھی، پھر 20 لاکھ کا حق مہر بھرنا میرے اختیار میں نہ تھا، لیکن مجھے وہ اتنی بری لگ رہی تھی کہ مجھے اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں بس ایک ہی واش روم تھا اور وہ کمرے میں تھا۔ میں روتے روتے کچھ دیر ہی سویا تھا کہ تہجد کے وقت میری آنکھ کھل گئی، کیونکہ میں پابندی سے تہجد پڑھتا تھا۔ کچھ دیر چارپائی پر ہی بیٹھا رہا کہ اندر کیسے جاؤں۔ میں ذہنی طور پر نکاح کے لیے تیار نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا تھا مجبوراً ہوا تھا، اچانک سے ہوا تھا۔ کسی خاتون کے کمرے میں یوں جانا میرے لیے ایک آزمائش سا تھا جو زبردستی میری بیوی بن گئی۔ کچھ دیر تو میں سوچتا رہا کہ کیا کروں، پھر خیال آیا وہ سو ہی رہی ہوگی، چپکے سے اندر چلا جاتا ہوں اور وضو کر کے واپس لوٹ آؤں گا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور وہ لڑکی جائے نماز بچھائے سجدے میں تھی۔ میں نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا، پھر خود کو جھٹک کر واش روم چلا گیا۔ جب وضو کر کے باہر نکلا تب بھی وہ سجدے میں تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا، جائے نماز بچھایا، نماز تہجد کی نیت باندھ لی اور نماز ادا کی اور ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر مسجد چلا گیا۔ مجھے دیکھ بہت میرے ساتھی ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پسر کرنے لگے، یقیناً میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ میں چاشت کے بعد کچھ دیر گھر آرام کرنے چلا جاتا تھا۔ پورا دن میں نے مسجد میں گزارا، گھر عشاء کے بعد ہی لوٹا تھا۔ گھر صاف ستھرا تھا، کھانے کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ بھوک تو مجھے لگی تھی، دوپہر میں کھانا مدرسے میں ہی کھا لیا تھا۔ گھر پر راشن موجود تھا۔ میں عشاء کے بعد گھر جا کر کچھ نہ کچھ خود ہی بنا کر کھا لیا کرتا تھا۔ ہونے کے باوجود میں نے اپنی چارپائی بچھائی اور لیٹ گیا۔ لڑکی کچن سے باہر نکلی، اسے کل والے لباس میں تھی، چادر پوری سر پر لپیٹی رکھی تھی۔ کہنے لگی کھانا تیار ہے، آپ کا کھانا یہی سین میں لگا دوں؟ میں نے اس پر نظر ڈال کر ہٹا لی۔ میری کھانے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا انتظام کیا کرو۔ یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد ہی میری آنکھ لگ گئی۔ تہجد کے وقت وہ مجھے پھر سے سجدے میں نظر آئی۔ مجھے لگا اپنے گناہوں کی توبہ مانگ رہی ہوگی، لیکن کسی انسان کے ساتھ کی گئی زیادتی تب تک معاف نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خود معاف نہ کر دے۔ میرے دل میں بار بار یہ ابال آنے لگا تھا
اس عورت سے پوچھوں تو صحیح کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ پورا دن مسجد میں گزار کر جب میں گھر آیا تو وہ کچن میں موجود تھی۔ میں آج رات کا کھانا بھی مدرسے سے کھا کر آیا تھا۔ میں نے کچن میں جھانک کر دیکھا تو وہ کچن میں ہی تپائی رکھ کر کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کچھ نروس سی ہو گئی۔ سنو، کھانا کھا کر باہر صحن میں میری بات سن لینا۔ یہ کہہ کر میں باہر چلا گیا۔ وہ کھانا کھا کر صحن میں آ کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، لوگوں کے سامنے تو تم نے جو ڈرامہ رچانا تھا رچا لیا، اپنے جھوٹ کو تم نے سچ بنا لیا، لیکن یہاں اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا موجود نہیں، اور وہ ہر حقیقت سے آگاہ ہے۔ وہ تم سے یہ سوال اس روز بھی پوچھ لیتا جس دن تم نے میرے کردار کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، لیکن اس وقت میں بے حد غصے میں تھا۔ اپنا اختیار کھونے کا مجھے ڈر تھا۔ شاید تم پر ہاتھ اٹھانے سے بھی میں گریز نہ کرتا، اس لیے خاموش۔ لیکن اب میرا خود پر اختیار ہے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ میری بات سن کر رونے لگی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میرے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، میں آپ کو وجہ نہیں بتا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ چند دن بعد میں نے اسے چند جوڑے لا کر دیے، کیونکہ وہ 4-5 دن سے ایک ہی لباس پہن رہی تھی۔ جو ذمہ داری تو میری ہی تھی۔ رات کو جب میں تہجد کے لیے اٹھا تو پورا وجود درد سے چور تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے بخار ہے۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ اور مشکل ہی سے میں نے فجر پڑھائی اور گھر لوٹ آیا۔ مجھے تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں صحن کی چارپائی پر لیٹ گیا۔ مجھے یوں بیمار دیکھا تو میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ اس وقت میں بے بس تھا، کیونکہ بخار کی شدت کی وجہ سے اس کے سہارے کی ضرورت مجھے تھی۔ دوا بھی مجھے خود دیتی، کھانا بنا کر دیتی، رات بھر میری تیمارداری میں جاگتی رہتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ بس ایک ہی سوال مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ چند دن بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ رات کو جب میں گھر آیا تو پہلی بار اس سے کھانا خود سے مانگا۔ وہ خوشی سے چکھنے لگی۔ فوراً اسے کھانا گرم کر کے میرے سامنے رکھ دیا اور وہاں سے جانے لگی۔ میں نے کہا، ادھر میرے پاس بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میری بات سن کر وہ مجھے خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگی۔ چپ چاپ میرے سامنے دستخوا پر بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران میں اسے گاہے بگاہے دیکھتا رہا۔ اسے دیکھنے لگا اب تک جتنا بھی اس سے جان پایا تھا کہ وہ بری نہیں تھی۔ پھر وہی سوال کہ اس نے یہ طریقہ کیوں اپنایا۔ کھانے کے بعد وہ کچن میں برتن دھونے لگی۔ میں نے اپنے لیے آج چارپائی نہیں بچھائی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو اس وقت برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ بہت پیار خاور اپنیت سے میں نے بات شروع کی کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارے ساتھ اپنے رشتے کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، لیکن ضروری ہے ہمارے درمیان کوئی جھوٹ اور دھوکہ شامل نہ ہو۔ ہم سچ بول کر اپنے رشتے کو شروع کریں۔ میں نے تمہاری ہر غلطی کو معاف کیا، کیونکہ یہ مجھ جیسے شخص کے لیے ناممکن سی بات ہے جس کے لیے اس کی عزت سب سے پہلی اہمیت رکھتی ہو۔ لیکن تم نے میری خدمت بہت کی ہے۔ تم اچھی عادت اور اتوار کی مالک ہو، لیکن مجھے سچ جاننا ہے۔ یہ بات سن کر اس نے نظریں بدل لی، پھر کہنے لگی، ہمارا چھوٹا سا گھر اس پارک کے سامنے ہے جہاں آپ مغرب کے بعد آتے تھے اور میں وہاں آپ کو روز دیکھتی تھی۔ آپ بہت شریف انسان تھے۔ میرے والد ایک موچی تھے۔ بھائی ابھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہا ہے۔ میرے لیے رشتے تو بہت آتے تھے، لیکن میرے والد کے پاس مجھے دینے کے لیے جہیز نہیں تھا۔ میرے پاس ایک موبائل فون موجود تھا جس میں آپ کی تصویریں کھینچی رہتی تھی۔ جب بھی آپ مغرب کے بعد
پارک کے بینچ پر نظریں جھکا کر بیٹھ جاتے، میں آپ کی تصویر کھینچ لیتی۔ ایک بار محلے کے ایک بدماش کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ وہ ابا کو دھمکانے لگا کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہ کی تو اسے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ بہت پریشان تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ ابا سے کہیں کہ میری شادی مسجد کے امام سے کروا دیں۔ ابا نے مسجد کے ایک شخص سے بات بھی کی، لیکن آپ نے شادی سے منع کر دیا۔ میں نے آپ کی تصویروں کو اپنی اور اپنے بھائی اور والدہ کی تصویروں کے ساتھ جوڑ لیا، اور میں نے اپنے بھائی سے کہا کسی بھی طریقے سے وہ آپ کی سائن حاصل۔ میرا بھائی مدرسے میں چندہ دینے کے بہانے سے آپ کے پاس آیا تھا۔ اس وقت رش بہت تھا۔ اس نے آپ سے کہا کہ وہ ایک معقول رقم آپ کو دے گا، لیکن آپ کو ان صفحات پر سائن کرنا پڑے گا۔ اس میں لکھا ہے کہ آپ حلفاً یہ کہیں گے کہ یہ پیسہ مسجد کی تعمیر ہی میں استعمال ہوگا۔ مسجد کی آڑ میں اسے اپنے استعمال میں نہیں لایا جائے گا۔ آپ کے پاس اس وقت رش بہت زیادہ تھا اور آپ نے بنا پڑھے ہی اپنے سائن نکاح نامے پر کر دیے، شناختی کارڈ نمبر بھی اور کاپی بھی اٹیچ کر دی، کیونکہ وہاں بہت سے لوگ اپنی بڑی بڑی رقم دینے سے پہلے ایسا ہی لاہے عمل اختیار کر رہے تھے۔ میرا بھائی راج سے فائدہ اٹھا کر آپ سے سائن کروا کر وہاں سے آ گیا۔ جس دن میں نے یہ ڈرامہ رچایا، اسی دن رات کو وہ بدماش مجھے لے جانے کی دھمکی ابا کو دے رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ آپ نیک انسان ہیں، مجھ سے نکاح کیے بنا اپنے گھر نہیں لے جائیں گے۔ اپنی نیک نامی اور شرافت کے تذکرے ہم سب گھر والوں نے سن رکھے تھے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر یہ احساس بھی ہوا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا اپنے بچاؤ کے لیے وہی میں نے اسے معاف کر دیا، اور اب ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت سے بیٹی سے نوازا۔ میری بیوی بہت نیک طیعت گزار ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے، اور ہماری زندگی اب خوشی خوشی گزر رہی ہے۔ مسجد والے بھی اب میرا ادب و احترام اسی طرح کرتے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی عجیب و غریب کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔